الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا معبود ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا ہوگا، پہچاننا ہوگا ہمیں اپنے رب کو کہ ہمارا رب کون ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہی ہے اس لیے کہ ہم اس کی عبادت بجا لائیں۔ تو ہمیں اپنے رب کو جاننا ہوگا، پہچاننا ہوگا۔ آج ہم گفتگو کریں گے اللہ رب العالمین پر ایمان کے سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان کس طرح سے لایا جائے اور کس طرح سے ایمان مطلوب ہے۔ بہت سارے لوگ آج دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بتائیے، اللہ پر آپ کا کیسا ایمان ہے، کس حساب سے ایمان ہے، کیا جانتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ نہیں جانتے، نہیں بتاتے۔ بہت سارے لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے اوپر جس حساب سے ایمان لانے کو آیا ہے اس طرح سے ایمان نہیں لاتے ہیں، بلکہ اس کے اندر تحریف کرتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں یا مثال دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین پر ایمان ویسے ہی لانا ہوگا جس طرح سے صحابہ نے ایمان لایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ویسے ہی یہ لوگ ایمان لے آئے جیسے تم نے ایمان لایا ہے تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ رب العالمین پہ ویسے ہی ایمان رکھنا ہے جس طرح کہ سلف صالحین کا ایمان تھا، جس طرح کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے ویسا عقیدہ ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں رکھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو ہمیں اسی حساب سے جاننا ہوگا جس حساب سے صحابہ نے جانا، جس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا، اسی حساب سے ہمیں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات، ایمان کہا جاتا ہے تصدیق کرنے کو، ماننے کو، اور ایمان میں تین چیزیں داخل ہیں: اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اعضاء اور جوارح سے، ہاتھ پیر سے عمل کرنا، یہ ایمان کے اندر داخل ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ماننا ہوگا، اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ہمارا رب کون ہے۔ تو زبان سے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زبان سے بولے، دل سے اس کی تصدیق کرے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور پھر ہاتھ پیر سے، اعضاء اور جوارح سے عمل کرے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتے، یعنی دل میں یقین ہی نہیں ہے، دل میں یقین ہی نہیں ہے، دل سے نہیں مانتا ہے، تو کیا وہ مومن ہو جائے گا، مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یا ایک آدمی ہے کہ زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، تو کیا مومن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان کے لیے تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ زبان سے آپ بولتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی حقیقی معبود ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے باطل ہیں۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ رب العالمین کے علاوہ جن جن کو لوگ پکارتے ہیں، جن جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ سارے باطل ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ رب العالمین ہی حق ہے، اسی کی عبادت حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، مستحق عبادت وہی ہے، اسی کی عبادت ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ حقیقی معبود وہی ہے، اور ہمیں دل سے یقین کرنا ہے، یقین جازم جس کو بولا جاتا ہے، بالکل جس کے اندر کوئی شک تذبذب نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود ہے، اور وہی ہمارا خالق ہے، اور پھر اس کی عبادت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔
جیسے کہ اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کو کہا ہے، نماز پڑھی جائے گی، نماز پڑھے گا بندہ۔ صرف زبان سے کہہ لینے سے کافی نہیں ہے، یا دل سے صرف مان لے یہی کافی نہیں، بلکہ عمل بھی داخل ہے ایمان کے اندر۔ ایمان کے اندر عمل بھی داخل ہے، اور ایمان تو معلوم ہی ہے کہ ایمان یزید بالطاعۃ و ینقص بالمعصیہ، اطاعت اور فرما برداری سے ایمان بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، زادتہم ایمانا، کہ اطاعت فرما برداری کرنے سے، قرآن پڑھنے سے، سننے سے ایمان بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر مثال ہے کہ ایک آدمی چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، یہ ہے یعنی وہاں ناقص الایمان ہوتا ہے، ایمان سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن وہاں ناقص الایمان ہوتا ہے، یعنی ایمان وہاں گھٹتا ہے اس کا۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان کے بارے میں 4 چیزیں ہیں جس کو آپ کو جاننا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، حدیث جبریل میں یہ بات مشہور ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ جبریل علیہ السلام آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور احسان کے بارے میں۔ تو اس میں سے ایک سوال جو جبریل نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اخبرنی عن الایمان، کہ ایمان کے بارے میں آپ بتلائیے کہ ایمان یہ کیا ہے، ایمان کس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان ہے، یعنی ایمان کے یہ ارکان ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی آدمی انکار کرتا ہے نا تو مومن نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ ہم یہاں صرف ایک رکن پر بات کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب جبریل نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ ان تؤمن باللہ، کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان رکھیں، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اسی طرح سے بھلی اور بری تقدیر پر۔ تقدیر کے اندر جو بھی خیر اور شر ہے اس کو ماننا ہوگا، اس پر ایمان رکھنا ہوگا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے۔ اور ایک 6ویں چیز ہے آخرت پر ایمان لانا، آخرت پر، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، جہاں قبر سے لے کر شروع ہے، اور جنت اور جہنم سب جو بھی ہے، قیامت کا دن ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ تو پہلی چیز اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ آپ اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان کب حق ہوگا اور کب مانا جائے گا کہ یہ اللہ رب العالمین پر سچا ایمان ہے اور حقیقت میں یہ ایمان رکھ رہا ہے اللہ رب العالمین پر۔ تو اس کو ہمیں جاننا ہے کہ اللہ رب العالمین پر کس حساب سے ایمان رکھنا مطلوب ہے اور کس طرح سے ایمان رکھا جائے۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے، بنیادی چیز ہے، وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے وجود پر آدمی ایمان رکھے، کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے، بنانے والا ہے، وہ ہے۔ اب یہاں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ کہاں ہے، کہاں دکھائی دیتا ہے، تو دیکھنے والی بات یہاں نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اگر دیکھنے کے بعد کوئی کرے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں اللہ رب العالمین کو ہم دیکھیں گے تبھی ہم ایمان لائیں گے، تبھی ہم مانیں گے، تو ہم کہیں گے کہ آپ کے جو ماں باپ ہیں، آپ نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آپ جو ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہیں، اپنے ماں کو دیکھا ہے جنم دیتے ہوئے، کیسے مانتے ہیں کہ وہ آپ کی ماں ہے؟ تو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، جس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ہوا ہے، ہوا کو کوئی دیکھا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اس کے وجود پر آپ خود دلیل ہے، آپ خود پروف ہے، آپ خود ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہی آپ کو پیدا کیا ہے، آپ بغیر پیدا کیے نہیں آ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی وجود پر ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہے، اور وجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العالمین کی ذات یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، قیامت آئے گی، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العالمین ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ کی ذات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین پر ایمان میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، کسی نے اس کو پیدا بھی نہیں کیا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ کوئی ماں باپ ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس سب کی حاجت نہیں ہے، بالکل حاجت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین پر
یہ ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہے، اور ہے کہاں؟ عرش پر ہے۔ عرش کہاں؟ ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ الرحمن وعلی العرش استوى، اللہ رحمان یہ عرش پر ہے۔ عرش پر کس حساب سے ہے؟ جس طرح سے کہ اس کے شایان نشان ہے، جس حساب سے اس کے لیے لائق ہے۔ اب یہاں کوئی آدمی الٹی سیدھی تعویل کرے تو گمراہی کی طرف جائے گا۔ اب یہ بات آئے گی آگے۔ تو اللہ رب العالمین ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، اللہ رب العالمین ہے، اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور اللہ رب العالمین ہے اس کے وجود پر انسان فطرتی طور پر یہ گواہی دیتا ہے۔ انسان فطرتی طور پر یا فطرتی پر وہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اس کا خالق ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کو یاد کرے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے جو بھی پیدا ہونے والے تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، اور وہاں اللہ رب العالمین نے گواہی لی، الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سبوں نے کہا کہ ہاں ہم اس پر گواہ ہیں، گواہی دے کر کے آئے، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے گواہی دے دیا ہے، اور گواہی دے کر کے ہم آئے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے وجود پر یعنی فطرت کے اندر یہ بات ڈالی ہوتی، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ یہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کا باپ اگر یہودی ہوتا ہے تو بچہ یہودی بنتا ہے، باپ اگر نصرانی ہوتا ہے بچہ نصرانی بنتا ہے، باپ اگر مجوسی ہوتا ہے تو بچہ مجوسی بنتا ہے، ورنہ فطرت لے کر کے، یعنی فطرت بھی اس پر شاہد ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو فطرت لے کر کے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ اور دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین ہے، انسان کے پاس جو عقل ہے نا، اس کی عقل گواہی دے رہی ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ یعنی عقلی طور پر بھی انسان اگر سوچے اور غور و فکر کرے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، یا آسمان، زمین، رات، دن، سورج، چاند، سب میں، تو اللہ رب العالمین کی عبرت اور نصیحت کو دیکھ کر کے، یا اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھ کر کے وہ ایمان لے آئے گا کہ اللہ رب العالمین ہے، کوئی ہے خالق، کوئی ہے پیدا کرنے والا، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ یہاں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ اچھا، اس آیت کے سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جبیر بن مطعم، جو کہ ابھی مشرک تھے، اسلام نہیں لائے تھے، جنگ بدر میں یہ قیدی ہو کر کے آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں اس سورۃ طور کی تلاوت کی، تو جبیر بن مطعم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلاوت سنی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ کاد قلبی ان یطیر، میرا دل اڑنے لگا، جب میں سنا تو میرا دل اڑنے لگا، یعنی اس طرح سے یہ آیت اس کے اندر راسخ ہوئی، اور اس کے اندر اس حساب سے یہ آیت بیٹھی نا کہ اس کا دل اڑنے جیسا ہو گیا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے ایک دلیل اور پروف رکھا ہے کہ تم سوچو، غور کرو کہ تم کیا بغیر پیدا کرنے والے کے ہی پیدا ہو گئے ہو؟ کیا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر خالق کے ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا ہو گئے؟ ام هم الخالقون، یا خود سے پیدا ہو گئے؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ وہ خود بخود پیدا لیا ہے؟ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنے آپ وہ دنیا کے اندر آ گیا ہے، خود سے پیدا کر لیا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ خود سے دو آنکھ بنا لیا، دو ہاتھ بنا لیا ہے؟ تو عقلی طور پر بھی انسان اگر سوچے تو یہ اس بات پر شاہد ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی بنانے والا ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ وہی اس آیت کے اندر فرمائے، سورت کے اندر، کہ کیا
یہ بغیر خالق کے ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے آپ پیدا ہو گئے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، یا یہ لوگ خود سے آسمان و زمین کو بنا دیے ہیں؟ یہ آسمان زمین، یہ گھر ایک انسان بناتا ہے، اوپر چھت دینے سے پہلے نیچے کھمبے، پلرز اور کیا کیا دیواریں سب کھڑی کرنے کے بعد اوپر چھت دیتا ہے۔ لیکن آسمان میں آپ نے غور کیا ہے؟ افلا ينظرون الى السماء كيف خلقت اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل کا کام ہے یا اتنا بڑا آسمان جس میں ایک بھی کھمبا نہیں؟ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها، کون ہے کہ جس نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر رکھا ہے؟ اور یہ سب سے نچلا آسمان ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اوپر 6 اور ہیں، یعنی 7 آسمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا عرش 7 آسمان کے اوپر ہے۔ تو انسان عقلی طور پر بھی یہ گواہی دے رہا ہے، یا انسان کے عقل کے اندر یہ بات ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اب دنیاوی لیول پر لے لے، دنیاوی چیزوں میں لے لے، آپ کوئی بھی چیز بغیر بنائے نہیں نہ آتی۔ ایک گھڑی لے لے، آپ موبائل لے لے، ایک کپڑا لے لے جو آپ پہنتے ہیں، ایک ٹی شرٹ لے لے، ایک پینٹ لے لے، اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ بغیر بنائے آ گیا ہے، آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے اور تیار بھی نہیں ہوں گے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا ایٹومیٹک ہے، یعنی ایٹومیٹک، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو ایسے لوگ اپنے خالق کے منکر ہیں، اپنے وجود کے بارے میں بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی جو وجود ہے وہ کہاں سے ہے، نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کو ماننا ہوگا، اپنے خالق کو جاننا اور پہچاننا ہوگا کہ ہمارا رب کون ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لانا، یہ اللہ پر ایمان لانے میں بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے سلسلے میں ہے، وہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر اس طرح سے ایمان لایا جائے کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، یعنی اس کی جو ربوبیت ہے اس پر ایمان لایا جائے۔ ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ تو رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا۔ تو توحید کی 3 قسمیں ہیں، ایک توحید ربوبیت ہے۔ ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے کام میں تنہا جاننا، اکیلا جاننا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہم مثل نہیں، یعنی اس کے ساتھ بھاگے دار نہیں ہے، یعنی ہر وہ کام جو صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اس میں اس کو اکیلا جاننا، تنہا جاننا، منفرد ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید ربوبیت میں 3 چیزیں، 3 باتیں خاص کر کے آپ یاد رکھیں: خالق، مالک، مدبر، یعنی پیدا کرنے والا وہی ہے، بادشاہت اسی کی ہے، اور پھر دنیا کو چلاتا وہی ہے، تدبیر کرنے والا وہی ہے۔ رات وہی لاتا ہے، رات کے بعد دن وہی لاتا ہے، بارش وہی برساتا ہے، کھانا وہی دیتا ہے، مارتا وہی ہے، جلاتا وہی ہے، بیمار وہی کرتا ہے، شفا وہی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو کام خاص ہے، یعنی اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر وہ کام کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا، دوسرا کوئی مار نہیں سکتا ہے، دوسرا کوئی جلا نہیں سکتا، یہ کام اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو جو کام اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں اللہ رب العالمین کو تنہا جاننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ تو توحید ربوبیت پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں تنہا ہے، اکیلا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے۔ اور تیسری چیز اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں ہے کہ اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اقرار کیا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ الوہیت، توحید الوہیت، یہ توحید کی دوسری قسم ہے جس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ الوہیت کا مطلب ہوتا ہے عبادت، یعنی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، جو بھی ہے وہ سب اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور دیکھیے ایک چیز، توحید ربوبیت کا اقرار، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پہلے بتلا چکا ہوں اور ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر توحید کی قسموں کے سلسلے میں۔ توحید ربوبیت کا اقرار مشرکین بھی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، لیکن جب عبادت کی جب بات آتی تھی تو وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لئن سألتم من خلق السماوات والارض لیقولون اللہ، کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ ہے۔ تو توحید ربوبیت جس کو توحید عبادت کہا جاتا ہے،
یعنی عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، جینا مرنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے۔ تو عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اور عبادت کہا جاتا ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات جو آپ ظاہری طور پر کرتے ہیں یا کہتے ہیں جسے اللہ رب العالمین خوش ہو، جسے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، وہ عبادت میں داخل ہے۔ آپ اس میں لے لیں نماز، آپ الگ لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، حج لے لیں، یہ الگ ہے۔ کسی کو اگر آپ اچھی بات بتلا دیتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے، برائی سے روکتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، ہر وہ کام، ہر وہ بات جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ عبادت میں داخل ہے۔ اب عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، خوف کھانا، ڈرنا، نظر و نیاز کرنا، یہ سب اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس میں اللہ رب العالمین کو اکیلا جاننا، اس پر ایمان رکھنا کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ تیسری چیز ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے سلسلے میں۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ پر ایمان لانے میں جو داخل ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء ہیں اور اس کے جو صفات ہے، اس کو ہو بہو ویسی ہی مانا جائے جس حساب سے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا ہے۔ اسماء یہ اسم کی جمع ہے، اور اسم نام کو کہا جاتا ہے، نیم کو۔ صفت یہ صفات، یہ صفت کی جمع ہے، خاصیت کسی کے اندر ہے، مان لے کھانے کی، چلنے کی، دیکھنے کی صفت ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے کچھ صفتیں ہیں، یعنی صفتیں ہیں، اور اللہ کے نام بھی ہیں۔ اللہ کے بہت سے نام ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین کی 99 نام ہیں، جو اس کو گنے گا جنت میں جائے گا۔ تو یہ محصور صرف 99 میں ہی نہیں ہے، 99 ہی نہیں ہے، اور بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں وہ اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ سے مانگو۔ یعنی یہاں واسطہ دینا ہو تو اللہ کے نام کا واسطہ دے کر، اللہ کے نام رحمان، رحیم، جیسے قرآن کے اندر دوسری صورت میں ہے نا قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَانَ أَيَّامًا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کہو یا رحمان کہو، یہ اسی کا نام ہے، جس نام سے چاہو تم پکارو۔ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں، ہے نا۔ تو رحمان، ستار، غفار، رحیم، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا جو اصل نام ہے وہ اللہ ہے، جو اصل نام ہے وہ اللہ ہے، اور اس کے بعد صفاتی نام بہت ہے اللہ کے صفاتی نام۔ تو اللہ نے جو نام اپنے لیے ثابت کیا ہے، ان ناموں کو اسی حساب سے مانا جائے جس حساب سے قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہے۔ اس کو بدلنا، اس کو چینج کرنا، اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہی لوگ بھٹکتے ہیں، یہی گمراہی کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ کی صفتوں کے بارے میں۔ اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اسماء اور صفات کے باب میں کہ اثبات ما اثبت اللہ لنفسہ او اثبت لہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر اس صفت کو یعنی ثابت کیا جائے گا، یا ہر اس بات کو ثابت کیا جائے گا جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، یا اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے، یا ایک دوسرے الفاظ میں اس حساب سے سمجھ لے کہ ہر وہ بات جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے یا اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے، اس کو ثابت کیا جائے گا، یا ہر وہ بات جسے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو نفی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نفی کیا ہے، اس کو نفی کیا جائے گا۔ یعنی جو ثابت ہے اس کو ثابت کیا جائے گا، جو نفی ہے اس کی نفی کی جائے گی۔ نفی سے مراد کہ جو اللہ کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بیوی بچے نہیں ہیں، اللہ کی بیوی میں نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے نا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند اونگ تک نہیں آتی ہے۔ تو اسماء اور صفات پر ایمان لانا یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں داخل ہے۔ 4 چیزیں اللہ پر ایمان لانے میں داخل ہے، ذہن میں بات رکھے۔ پہلی چیز اللہ کے وجود پر ایمان لانا، دوسری چیز اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا، اور اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، اور اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔
یعنی الٹ پھیر ہو گیا ہے۔ پہلی چیز اللہ کی وجود پر ایمان لانا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا، اور اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ یہ چار چیزیں، یہ چار چیزیں اگر ایک آدمی مانتا ہے، ان چاروں چیز پہ ایمان رکھتا ہے، تو وہ پکا اور سچا مومن ہے، پکا اور سچا مومن ہے۔ اسماء اور صفات کے باب میں چار چیزیں ہیں جو مخالف ہے، یعنی جہاں لوگ تحریف کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، مثال بیان کرتے ہیں، یہ اگر آ جائے تو گویا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، جو منع ہے اسلام کے اندر۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے لیے ثابت کیا ہے اس کو ثابت کیا جائے گا۔ اثبات ما اثبت اللہ لنفسہ او اثبت لہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تمثیل ولا تکیف۔ دیکھیے یہ ایمان کے برعکس بات ہے، یہ ایمان سے الٹا ہے۔ اگر یہ چاروں چیز اگر کسی کے اندر آ جائے تو گویا کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، ایمان اس کا اہل سنت والجماعت والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے جو نام ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جیسے کہ مشرکین کیا کرتے تھے، اللہ کے ناموں کو چینج کر کے کچھ اور لات منات عزا رکھتے تھے۔ تو اللہ کے ناموں کو اگر کوئی آدمی بدل دیتا ہے، اور بدلنے سے مراد یعنی تحریف، من غیر تحریف کا مطلب ہے کہ تحریف چاہے لفظی ہو چاہے معنوی ہو، معنی میں آپ بدل دیں یا چاہے لفظ میں آپ بدل دیں، حرکت کے حساب سے بھی بدلیں، تو یہ منع ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے، ثابت کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، اس کو ہو بہو اسی حساب سے ثابت کیا جائے گا۔ اور اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ ظاہری پر، یا جو کچھ اللہ نے اپنے بارے میں ذکر کیا ہے وہ سب ظاہری لفظ سے جو ظاہر ہوتا ہے نا اسی حساب سے اس کو فٹ کیا جائے گا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں یہاں مان لے کہ یہ مراد ہے، اب جیسے ید ہے، ید ہاتھ کو کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ہاتھ کو ثابت کیا ہے۔ اب یہاں لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کہتے کہ ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے بلکہ ید سے مراد نعمت ہے، ید سے مراد قدرت ہے، تو یہ غلط ہے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے کہ ید سے مراد قدرت یا رحمت لیے ہو یا نعمت لیے ہو، نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ید ثابت کیا، اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ثابت کیا جائے گا۔ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے دیکھنا ثابت کیا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھتا بھی ہے، اللہ رب العالمین سنتا بھی ہے، وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے، سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا دیکھنا کیسا ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں اللہ رب العالمین کا سننے سے مراد فلاں چیز ہے یا فلاں چیز ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں نے تحریف کیا اس میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین آئے گا، وہاں کہتے کہ اللہ رب العالمین نہیں آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا، تو یہ سب تحریف ہے۔ یہاں میں بتا رہا تھا کہ چار چیزیں اگر آ جائیں تو اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ؟ من غیر تحریف، تحریف اگر کوئی کرتا ہے، بدلتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ الحاد کرتے ہیں یعنی کجربی اختیار کرتے ہیں، جو صحیح نام ہے اس نام کو بدل کر کے کچھ اور نام بنا لیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اس کے کیے کا ملے گا، اس کی سزا ملے گی اس کو۔ تو اللہ رب العالمین کے جو نام ہے اس کو ہمیں اسی حساب سے ماننا ہے، یا جو صفتیں ہیں اس کے لیے جس طرح سے لائق ہے اس حساب سے ہے، لیکن ہم کو ثابت کرنا ہے، ہم کو ماننا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کے بارے میں جو ہے اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کرنا ہے، چاہے تحریف لفظی ہو یا تحریف معنوی ہو۔ اور دوسری چیز ہے تعطیل، یعنی انکار نہیں کرنا ہے، کسی صفت کو انکار نہیں کرنا ہے کہ یہ صفت اللہ کا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے، یہ سب نہیں، چاہے ہماری عقلیں وہاں پہنچے یا نہ پہنچے، ہمیں ماننا ہے۔ اور اس میں تیسری چیز ہے تمثیل، یعنی اللہ کی مثال بیان نہیں کریں گے، جیسے اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین سننے والا ہے، جاننے والا، وہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ایک آدمی سنتا ہے، تو یہ جو سننے کی جو یہ صفت ہے اللہ جس طرح سے سنتا ہے اسی حساب سے سنتا ہے، یعنی ایک مخلوق سے اللہ کی تشبیہ دے
کہ اللہ مخلوق جیسا سنتا ہے، جس طرح سے مخلوق یہ آدمی سنتا ہے اسی طرح سے اللہ سنتا ہے. جسے اللہ نے کہا انہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو اب یہاں کوئی آدمی مخلوق سے تشبیہ دے یا مخلوق کو اللہ سے تشبیہ دے کہ مخلوق اللہ جس طرح سے سنتا ہے اسی حساب سے سنتی ہے، تو یہ غلط ہے. اللہ کی مثال بیان نہیں کی جائے گی. اور چوتھی چیز اس سلسلے میں ہے کہ تکیف، کیفیت بیان کرنے کے بارے میں، کہ اللہ کے بارے میں کیفیت بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے تو کس طرح سے سنتا ہے، کیفیت کیا ہے. اب جیسے حدیث کے اندر ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزول کے بارے میں، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمانی دنیا پر اس وقت نازل ہوتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہتا ہے، یعنی تیسرے پہر میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی کو لایا گیا، ایک لونڈی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو آپ نے اس لونڈی نے کہا کہ فی السماء، اللہ رب العالمین آسمان میں. پھر آپ نے پوچھا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاتقھا فانھا مومنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، اس کا ایمان ہے اللہ کے اوپر، میرے اوپر، یعنی مجھے رسول مان رہی ہے، اللہ کو رب مان رہی ہے، اللہ اوپر ہے مان رہی ہے. اس نے کہا کہ فی السماء یعنی اللہ آسمان میں، یعنی اوپر اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، عرش پر ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کہ کیا تو اس سے مامون ہو گیا، محفوظ ہے کہ جو آسمان میں ہے جو کہ تمہیں زمین میں دھسا دے، اسے تم مامون ہو گیا. تو اللہ رب العالمین عرش پر ہے. اللہ رب العالمین رات کے تیسرے حصہ میں آسمانی دنیا پر، جو یہ آسمان آپ دیکھتے ہیں نا، اس دنیا پر آتا ہے رات کا جب تیسرا حصہ باقی رہتا ہے تب. یعنی رات کی شروعات کب سے ہے؟ سورج ڈوبنے کے ساتھ. سورج جیسے مکمل طور سے ڈوب جائے، اب رات کی شروعات ہے یہاں سے. اور رات کہاں ختم ہوتی ہے؟ جیسے فجر کا وقت، فجر صادق، کاذب نہیں، یعنی فجر کے وقت میں جو روشنی پھوٹتی ہے نا تو ہر طرف پھیلتی ہے. ایک روشنی پھوٹتی ہے تو صرف اوپر کی طرف جاتی ہے، لیکن جو فجر صادق ہے وہاں جب روشنی پھوٹتی ہے تو ہر طرف اس کی روشنی پھیلتی ہے، ہر طرف. تو فجر تک کا جو یہ وقت ہے، مغرب سے لے کر فجر تک، اس وقت کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں. پہلا، دوسرا چھوڑ دیں آپ. فجر سے پہلے کا جو حصہ ہے یہ آخری حصہ ہے، یعنی 3 حصوں میں سے آخری حصہ جو رات کا ہوتا ہے نا، اس حصہ میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے. ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل. رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ آتا ہے، نازل نزول فرماتا ہے اللہ رب العالمین. اب اللہ تعالیٰ کی آنے کی کیفیت کیا ہے، کیسے نازل ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں ماننا ہے. جہاں اللہ رب العالمین کے بارے میں جو کچھ ذکر آیا ہے ہم کو اسی حساب سے ماننا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے. اب وہاں اللہ رب العالمین آ کر کے کہتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھ سے پکارے، کون مجھے پکارے یا کون مجھ سے مانگے کہ میں اس کی پکار سنوں. من یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے دوں. اسی حساب سے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. ہر رات اللہ رب العالمین آتا. آنے کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے. تو یہ جو 3-4 چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے، اسماء اور صفات کے باب میں جو کچھ بھی آیا ہے اس کے اندر کوئی تحریف نہیں، کوئی چینجنگ، کوئی رد و بدل نہیں. اسی طرح سے کسی کا انکار بھی نہیں کیا جائے گا، اور اللہ کی مثال بھی بیان نہیں کی جائے گی کہ اللہ کا سننا ہے تو ایسا ہے، دیکھنا ہے تو ایسا. اور اسی طرح سے کیفیت بھی نہیں بیان کی جائے گی. دیکھیے اللہ رب العالمین، اب دیکھیے یہی تو منہج سلف صالحین کا تھا، ائمہ کا تھا. امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اب یہاں لوگ استوا کے معنی کو بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ غالب ہونا، حاوی ہونا، یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حاوی ہوا. جس طرح کہ ایک بادشاہ کسی ملک پر حاوی ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کہنا یہ درست نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا مفہوم نہیں ہے، یا یہ معنی اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے نہیں لیا ہے کہ اللہ قابض ہوا، اللہ حاوی ہوا. استوا کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا،
بلند ہونا۔ تو اب اس کے بارے میں امام مالک سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا، استوا کیا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعہ، کہ استوا یہ معلوم ہے کہ استوا کس کو کہا جاتا ہے، کیفیت یہ معلوم نہیں ہے کہ کس حساب سے نہیں ہے، مجہول ہے، پتہ نہیں ہے، کیفیت مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس پر ایمان لانا یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر استوا ہوا، ہم کو ماننا ہے اللہ رب العالمین عرش پر۔ اب کس حساب سے؟ بہت سارے لوگ تعبیر کرتے کہ اللہ تعالیٰ اگر عرش پر ہے، بہت سارے ہیں دنیا کے اندر آج جو اللہ رب العالمین کے بارے میں اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر عرش پر ہے تو عرش بڑا ہوا، اللہ بڑا نہیں ہے، اگر عرش اللہ بڑا ہے تو عرش بڑا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کیسے اس پر آئے گا؟ تو یہ تعبیر کہاں سے لایا آپ نے؟ تو ہمیں ایمان ویسے ہی اللہ پر لانا ہے جس حساب سے سلف نے سمجھا ہے، سلف صالحین کا عقیدہ رہا ہے، ائمہ مجتہدین کا عقیدہ رہا ہے، اس حساب سے کہ جس کے بارے میں کچھ نہیں آیا ہے اس کے پیچھے پڑنا اور اس کے ٹوہ میں اور گہرائی میں جانا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، اور عقلی گھوڑا دوڑانا، یہ درست بات نہیں، یہ صحیح نہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین پر اسی حساب سے یا اس کی صفتوں کے بارے میں جو کچھ آیا ہم کو ہو بہو اس حساب سے ماننا ہے، جس طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، اس کے شایان نشان ہے، اس حساب سے ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں خبر ہے ہم اس کو اسی حساب سے لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے سلسلے میں یہ 4 باتیں اسماء اور صفات میں خاص کر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ تحریف نہ کریں، اور اسی طرح سے انکار بھی نہ کریں، اور اسی طرح سے مثال بھی بیان نہ کریں، اور اسی طرح سے کیفیت نہ دیں، تب جا کر کے آپ کا ایمان اللہ پر حق ہے، سچ ہے۔ اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اور اسی طرح سے اسماء اور صفات پر ایمان لانا ہے، کس حساب سے؟ من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تمثیل ولا تکییف۔ اب آگے آتے ہیں، چند باتیں ہم آپ سے کریں گے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے سلسلے میں، مزید کچھ وضاحت کے ساتھ کچھ مثالیں دے رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین وہ ہے جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، چند ایک مثالیں میں بیان کروں گا اس سلسلے میں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ اپنے لیے ثابت کیا ہے اس کو ثابت کیا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین 2 آدمیوں کے قتل ہونے سے اللہ رب العالمین ہنستا ہے، یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر کلاہما یدخل الجنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 مردوں پر ہنستا ہے، 2 مردوں پر ہنستا ہے۔ اب ہنسنا اللہ نے اپنے لیے ہنسنا ثابت کیا، کس حساب سے ہنستا ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں ماننا ہے کیسے ہنستا نہیں۔ یہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مردوں پر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، دونوں جنت میں جاتا ہے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، یقتل احدہما الآخر، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب یہاں اللہ نے اپنے لیے ہنسنا ثابت کیا، تو ہنسنا کس حساب سے ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ نے ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی کہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور آیت الکرسی آپ پڑھیے، آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، اس میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ کتنی چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو نیند اونگ نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند نہیں آتی، اونگ تک نہیں آتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ رب العالمین کام میں مصروف ہوتا ہے، ہر روز، کل یوم ہوا فی شان، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے بارے میں ثابت کیا اس کو ثابت کیا جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ثابت کیا اس کو ثابت کیا جائے گا۔ عقلی گھوڑے نہیں دوڑائیں گے وہاں کہ کیسے ایسے ممکن ہے، اللہ نے جو اپنے لیے ثابت کیا ہمیں اسے ماننا ہے۔ آسمان و زمین کی ملکیت یہ اللہ کی ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ اچھا دیکھیے یہ توحید
توحید کی 3 قسموں ہیں، ان 3 قسموں کے سلسلے میں ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے سبوں کو، سورہ مریم کی یہ آیت نمبر 65 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حل تعلم لہ سمیہ، کہ جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے کون؟ اللہ ہے۔ اچھا، وما بینہما، جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے سب کا وہی پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے، اس کا بھی مالک وہی ہے۔ فاعبدہ، اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت پر جم جاؤ۔ فاستبر لعبادتہ، حل تعلم لہ سمیہ، یعنی کیا اس کے ہم نام پاتے ہو تم؟ کوئی ہے اس کے ہم نام؟ یعنی اس میں رب السماوات، رب یہ توحید ربوبیت ہے، فاعبدہ یہ توحید الوہیت یعنی عبادت ہے، سمیہ یہ اسماء ہے، یہ اسماء اور صفات میں جو ہے، تو یہ تینوں قسموں کا ذکر ہے اس میں۔ الحمدللہ میں بھی الحمدللہ رب العالمین، یہ توحید کی پہلی قسم ہے، یعنی توحید ربوبیت ہے۔ اسی طرح سے الرحمن الرحیم، یہ توحید کی تیسری قسم ہے، صفات، اسماء اور صفات۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے؟ یہ توحید الوہیت ہے، اس میں بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے لیے ثابت کیا ہے اس کو ثابت کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہر کچھ کو جانتا ہے، جو کچھ بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین باریک بھی ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، انسان کے سینہ میں جو کچھ ہے، یعنی سینوں کے بھیدوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، جو کچھ بھی ہے، آگے پیچھے جو کچھ ہونے والا ہے اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، علم کے اعتبار سے ہر چیز کو جانتا، سنتا اور دیکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا، سنتا اور دیکھتا ہے۔ اب یہاں لوگ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو کفریہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت سے بالکل الگ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز میں مانا جاتا ہے۔ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اللہ ہر شے میں ہے، آدمی جو کھانا کھاتا ہے اس میں بھی اللہ ہے، جو پانی پیتا ہے اس میں بھی اللہ ہے، جو پہنتا ہے اس میں بھی اللہ ہے، ہر جسم میں اللہ ہے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ یہ کفری عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ علم کے اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جانکاری اتنی ہے اور اس قدر معلومات ہے کہ ہر چیز کو جانتا، دیکھتا اور سنتا ہے، یعنی دیکھنے میں بھی ہر چیز کو دیکھتا ہے، باریک سے باریک چیز۔ حدیث کے اندر ہے نا کہ ایک چیونٹی اندھیری رات میں جنگل میں چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، سننے کی صفت ہے، اللہ نے جو ثابت کیا۔ ہر آدمی کو کہا کہ ہم سن لیتے ہیں تو نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے لیے ثابت کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا جائے گا۔ اب دیکھیں حدیث ایک آیت کے اندر سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ اب دیکھیں غیب اور ظاہر یعنی پوشیدہ اور ظاہر سب کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ یہ سورہ حشر میں آپ دیکھیں، اس میں اللہ رب العالمین کی صفتوں کا اور اللہ کے ناموں کا ذکر کس حساب سے اس میں ہے۔ تو یہ سب ہمیں ماننا ہوگا، اللہ رب العالمین جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ آسمان و زمین کی یہ خزانے ہیں۔ خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور یہ بھی قرآن میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں سے، اللہ پر ایمان لانے میں سے، چونکہ ہم اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ پر یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذمہ زمین پر رینگنے والے جتنے بھی ہیں ہر ایک کی روزی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ ہر کچھ واضح کتاب میں اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے کہ جو بھی رینگنے والے زمین پر ہے ہر ایک کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ماننا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ غیب کے خزانے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ غیب کے خزانے ہیں، جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین کے اندر، سمندر کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ یہاں تک ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا ہے، انسان سانس اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ سب کو چلایا ہوا، سب کو چلا رہا ہے۔
اسی طرح سے اللہ پر ایمان لانے میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین 5 چیزوں کا علم رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث یہ قرآن کریم سورہ لقمان کی جو آیت ہے، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہاں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیے یہی نہیں ہے بلکہ اور بھی چیز ہے، ایک حدیث کے اندر آتا نہیں ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکم عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، کہ یہاں اللہ رب العالمین کے پاس یہ 5 چیزوں کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے حدیث جبریل میں کہ جب جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا، اخبرنی عن الساعہ، کہ آپ قیامت کے بارے میں بتلائے، تو آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ پوچھے جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو پھر آپ سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کچھ کا اشارہ کیا اس میں۔ یہاں اللہ رب العالمین فرما رہے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کب آئے گی اس کی جانکاری اللہ کو ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے حقیقت میں کہ قیامت کب آئے گی۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، بارش کب ہوگی اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ ابھی کے دور میں تو آپ بہت سارے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں، یہ جو موسمیات کا پتہ لگانے والے وہ سب کہہ دیتے ہیں یہ سب تخمینات ہے، یعنی خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، یہ سب اپنے اندازے سے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ بارش ہے تو یعنی بدلی ہے تو اتنے دنوں میں ادھر آئے گی، اس حساب سے کبھی ایسا ہے کہ بارش ہوتی بھی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی، لیکن اللہ کے یہاں جو اللہ کے علم میں جو ہے وہ حق ہے، وہ ہو کر رہے گا کہ کہاں بارش ہوگی نہیں ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انسان ایک بتاتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ کے بارے میں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، اب مشین میں جب جاتا ہے پتہ لگاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ بیٹا ہے، لیکن پیدا بیٹی ہوتی ہے، یعنی دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں وہاں، لیکن اللہ کے علم میں جو ہے وہ حق ہے، بیٹا ہے تو بیٹے ہی، بیٹی ہے تو بیٹی۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، بارش کب آئے گی نہیں آئے گی اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے نہیں ہے، رحم میں کیا ہے نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرے گا نہیں مرے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کہاں مرے گا، کس کی موت کہاں آئے گی۔ ایک آدمی ہے کہ مان لے گلف کنٹری میں رہتا ہے، سعودی میں رہتا ہے، قطر میں رہتا ہے کہیں، ابھی اپنے گھر جانے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، نیت نہیں ہوتی گھر جانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی موت انڈیا میں لکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے، یعنی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سفر کرتا ہے، اب سفر کرتا ہے، سفر کر کے جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ کے علاوہ کوئی نفس نہیں جانتا، یعنی کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان کہاں کمائے گا نہیں کمائے گا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، یعنی 5 چیزوں کا، قیامت کا علم ہے، اسی طرح سے بارش کب ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، رحم میں ماں کے پیٹ میں کیا ہے نہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اسی طرح انسان کل کیا کمائے گا، اب انسان کیا کمائے گا، آج مان لے یہ پلان بنا کر کے رکھتا ہے رات میں شام میں کہ کل فلاں جگہ جاتا ہے کام کرنے کے لیے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کل کام کینسل ہو جاتا ہے یا بارش ہو جاتی ہے کام پہ نہیں جا پاتا ہے یا کہیں اور چلا جاتا ہے، تو یہ اللہ جانتا ہے کہ کل کہاں کمائے گا۔ اللہ نے وہی فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ ہی جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور 5ویں چیز اس میں اللہ نے فرمایا کہ کون کہاں مرے گا نہیں مرے گا اس کے علم اللہ کے پاس ہے، تو ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ سب اللہ کی صفت ہے، اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ رب العالمین جس سے جب چاہے بات کر سکتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، کلام کیا، تو اللہ رب العالمین یہ جس سے چاہے بات کرنا وہ بات کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین اس قدر تعریف کے حقدار ہیں، اس طرح سے تعریف کے حقدار ہیں کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں اس کو قلم بنا لے اور سمندر میں جتنے پانی ہیں اس کو سیاہی بنا لے، پھر اللہ کی تعریف اگر لکھنا چاہے تو اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، لیکن یہ روشنائی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ جتنے بھی ہے، اور دوسری صورت کے اندر ہے نا
من بعدہ سبعۃ ابحر، 7 اور سمندر لے آئے اور سیاہی بنا لے، پھر اللہ کی تعریف لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین اس قابل ہے، وہ لائق ہے، اتنا کچھ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، 2 ہاتھ دیا، جو 2 پیر دیا، جو 2 کان دیا ہے. اللہ رب العالمین اس قابل ہے. آسمان زمین کے اندر آپ غور و فکر کریں. ان فی خلق السماوات، شروع میں یہ آیت میں پڑھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے یہ سب کو باطل پیدا نہیں کیا، بیکار میں پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث بیکار میں پیدا کیا اور تم میری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ بے شک ہم لوٹائے جائیں گے، ہمیں حساب دینا ہے، ہم حساب دیں گے. تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین باتوں میں سب سے سچا ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو اپنا کلام اتارا ہے، یعنی قرآن کو اتارا ہے جبریل کے ذریعے سے، وہ بھی حق ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، بالکل سچ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر جو اختلاف کرتا ہے، اس میں کوئی اپنی بات داخل کرتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے. یعنی اس پر اگر ایمان نہیں ہے تو گویا کہ وہ رسول پر بھی ایمان نہیں ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں ہے. اور آگے بات آئے گی تو ہم ایمانیات کے سلسلے میں جو اور ارکان اس سلسلے میں ہم باتیں کریں گے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو کتاب اتارا وہ حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جبریل لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ رب العالمین پر یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. اللہ آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یہ اللہ جانتا ہے. اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہو جاتا، وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اللہ جانتا ہے 6 دنوں میں پیدا کیا. اللہ فرما رہا، ہم مانتے ہیں. خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا. پہلے عرش، اللہ کا عرش پانی پر تھا، کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا. آسمان و زمین کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، پھر آسمان کے اوپر عرش ہے جس پر اللہ رب العالمین ہے. یدبر الامر، وہیں سے معاملات کو ڈیل کرتا ہے، وہیں سے چلاتا ہے ہر کچھ. حاکم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں؟ ضرور اللہ حاکموں کا حاکم ہے. اس کے سامنے سارے ہیچ ہے، سارے نیچے، سب اس کے ماتحت ہیں. وہ کھلاتا ہے تب کھاتا ہے، اگر وہ نہ کھلائے تو کسی کو ایک لقمہ بھی کوئی دینے والا نہ ہو. یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ دیتا ہے. اللہ رب العالمین پر ایمان کے سلسلے میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. یہ قیامت کے سلسلے میں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین بھی آئے گا اور اس دن فرشتے سب بصف کھڑے ہوں گے. اس حساب سے والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا. اور اللہ رب العالمین کے آنے کے سلسلے میں یہاں ذکر ہے. تو یہاں کچھ لوگ تعبیر کرتے ہیں نا کہ یہاں اللہ کا آنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم آنا. نہیں، میں شروع میں ہی بتایا کہ اسماء اور صفات کے سلسلے میں یا صفتوں کے بارے میں خاص کر جو آیات ہے ہم حقیقت پر محمول کریں گے. جو ظاہری معنی ہے وہی ہم لیں گے. ہم معنوی تحریف یا لفظی تعریف نہیں کریں گے کہ اسے مراد یہ ہے. یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں جو لوگ اللہ رب العالمین کی صفتوں کے بارے میں جو کچھ آیا اس کے اندر تعویل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا استوا ہونا ہے تو ایسا ہے، اس سے مراد یہ ہے. اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے تو اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ قدرت ہے، اس سے مراد نعمت ہے یا فلاں ہے یا فلاں. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مراد اللہ کے آنے سے مراد حکم ہے، جبکہ یہ غلط ہے. اللہ رب العالمین آئے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور یہ بھی ہمیں ماننا ہوگا، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین محبت بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین غصہ بھی ہوتا ہے. حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے
تو جبریل سے کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت کر۔ جبریل بھی اسے محبت کرنے لگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان والوں میں خبر جانا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، فلاں سے محبت کرتا ہے، آسمان والے بھی محبت کرے، تو آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کی محبت کی قبول زمین میں رکھ دی جاتی ہے اور زمین والے بھی اسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتے، اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے۔ اب قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کے سلسلے میں کئی ایک جگہ فرمایا ہے کہ اب جیسے قرآن میں وہ نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کہو، یہ کہیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یحببکم اللہ، اللہ تو اس سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اپنے ولی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جو ظالم ہے، جو دشمن ہے، جو کافر ہے، اللہ تعالیٰ اسے نفرت کرتا ہے، اس پر غصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غصہ بھی ہوتا ہے، لیکن غصہ کی کیفیت ہم نہیں جانتے، محبت کی کیفیت نہیں جانتے ہیں۔ یہ سب ساری صفتیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین کا پاؤں بھی ہے، جیسے جہنم جب چیخے گی نا، نہیں بھرے گی، تو اللہ رب العالمین اپنا پاؤں رکھ دے گا، پیر رکھے گا اس میں، پھر اللہ سے پوچھے گا اور تو جہنم کہے گی کہ نہیں، بس خلاص ختم ہے معاملہ۔ تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ ثابت کیا ہے اس کو ثابت کیا جائے گا، اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے لیے بتلایا ہے اس کو اسی حساب سے مانا جائے گا، اس کے اندر تعویل اور تحریف کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، سب کو ماننا ہے۔ اللہ رب العالمین آنکھ بھی ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، والسماء مطویات بیمینہ، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ لے گا۔ تو یہ سب اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، تو ہم کو ہو بہو اسی حساب سے ماننا ہے۔ اس سلسلے میں دلائل میں جائیں گے تو باتیں تو بہت زیادہ ہے، لیکن خلاصہ کلام اتنا جان لیں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین پر ایمان کے سلسلے میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں، اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لائیں کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے وجود پر کہ اللہ رب العالمین ہے، اور پھر اللہ کی ربوبیت کا بھی آپ اقرار کریں کہ وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اسی طرح اس کی الوہیت کا بھی اقرار کرے کہ وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، کوئی عبادت کا حقدار ہے ہی نہیں۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ کے جو اسماء ہیں اور صفات ہے اس کو ہمیں اسی حساب سے ماننا ہے جس حساب سے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، بغیر تحریف، من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تمثیل ولا تکیف۔ یہ چار چیز، چونکہ یہ اسماء صفات کے مناقض ہے، یہ الٹا ہے، یہ اگر یہ چیز آ جائے تو گویا کہ اللہ رب العالمین پہ اسماء اور صفات کے باب میں ایمان جس طرح سے رکھنا چاہیے اس طرح سے نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو اسے اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اور انہی اسماء اور صفات اور الوہیت ربوبیت کے سلسلے میں یہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں کہ جیسے صفتوں کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ رب العالمین ہنستا ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین سنتا ہے، اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کے پیر ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہے نا، وجہ کا ذکر آیا۔ تو جس حساب سے آیا ہے ہم کو اسی حساب سے ثابت کرنا ہے، ہمیں اس کی گہرائی میں نہیں جانا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، ویسے کیسے ممکن ہے۔ جس کا اللہ نے اپنے سے نفی کیا ہے اس کا نفی کیا جائے گا۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تن تنہا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی زوال نہیں ہے، اس کی ذات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اللہ رب العالمین پر اہل سنت کے مطابق ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔